زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم مزید فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی پہلی حالت نہ بتاؤں کہ میں پہلے کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بول سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مشتاق ہیں، آپ فرمائیے ہم سن رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں وہ نبی ہوں کہ جن کی دعا میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگتے آئے ہیں۔ کون سی دعا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر ہے کہ جس وقت اس کا روداد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے، ہر نبی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دعا مانگتے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب باری آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، میرے کعبہ بیت اللہ گھر کو بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ مصریوں والا کام کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ کے شہزادے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ پتھر اٹھا کر گارا اٹھا کر دے رہے ہیں، مزدوروں والا کام کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو جاتا ہے، تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجرت طلب کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہر مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، اجرت ہوتی ہے، ہمیں بھی اجر عطا فرما۔ اے میرا خلیل، ہر ایک کو اجر دیتا ہوں ان کے مانگے بغیر، آپ بتاؤ کہ کیا تمہیں اجر چاہیے، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار جو آخری نبی تو نے اپنا محبوب امت کو عطا کرنا ہے، وہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اجر اور بدلے کے اندر وہ نبی میری نسل سے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی بنی اسرائیل سے آتے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا اتنی منظور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان اپنا محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وہ بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا بشارت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے مجمع میں بیٹھتے، اپنے صحابہ کے مابین بیٹھتے، اپنے غلاموں کے مابین بیٹھتے، تو اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، ان قریب ایک نبی تشریف لانے والا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ جب وہ تشریف لائیں، ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی نہیں بنے ہیں، تذکرے سرکار کے پہلے ہو رہے ہیں۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری نعمتیں کھا رہے ہیں، ساری نعمتیں سرکار کے صدقے میں وصول کر رہے ہیں۔ یہ ساری بہاریں میرے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر اندھیرے سے اجالا ہوا ہے، آج اگر ہمیں ماں بہن کی پہچان ہے تو یہ کس کی بدولت ہے؟ آج اگر ہمیں ماں کا پتہ چلا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا گیا، تو حضور کے صدقے میں رکھ دیا گیا۔ یہی ماں تھی جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، یہی باپ تھا جس کو دھکے دے کر گھر سے نکال کر جنگلوں میں پھینک دیا جاتا تھا، درندے کھا جاتے تھے، یہی اولاد تھی جن کو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ نہیں، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر جنت کے دروازے سے گزرنا چاہتے ہو تو باپ کا عزت کرو، احترام کرو۔ ماں فرمائے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، ان کے سامنے اونچا نہ بولو، ان کے خلاف ورزی نہ کرو، ان کے حکم کی تعمیل کرو۔ نہیں، فرمایا کہ بیٹی وہ ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں محمد اس کی جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نعمتیں ساری جو ملی ہیں یہ کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ ساری بہاریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ مکمل کر کے بعد ختم کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ بَدَأَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْ قُصُورِ الشَّامِ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا،
یہ ہے میرے میلاد کے وقت جو انہوں نے نظارہ دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ کیا نظارہ دیکھا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میری ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ کا میلاد ہوا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، فرماتے ہیں قد خرج لہا نور، ان سے نور کا ظہور ہوا ہے، اس سے نور کا ظہور ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ نور کی روشنی کتنی تھی؟ ہر نور چمکتا ہے، ہر نور روشن کرتا ہے، ہر نور کے اندر اجالا ہوتا ہے، اس نور کی روشنی کتنی تھی، اجالا کتنا تھا، چمک کتنی تھی، دمک کتنی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اس نور کی برکت سے، اس نور کی شعاؤں سے، اس نور کی تجلیات سے صرف میری اماں جی کا محل، میری اماں جی کا کمرہ اور حجرہ مبارک ہی روشن نہیں ہوا، مکہ المکرمہ کے گلی کوچے در و دیوار ہی روشن نہیں ہوئے، صرف مکہ کے پہاڑ ہی روشن نہیں ہوئے، بلکہ کتنی روشنی تھی، اتنی روشنی سورج میں نہیں ہے جتنی روشنی اس نور کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کتنی روشنی تھی؟ سرکار نے فرمایا سورج اگر وہ روشنی دے، سورج کی کرنیں اگر پڑے، دیوار آگے حائل ہو جاتی ہے، درخت آگے حائل ہو جاتا ہے، آگے پردہ آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی وہاں تھم جاتی ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نور بنایا تھا، جب میرا ظہور ہوا تھا میری والدہ ماجدہ نے ادا لہا من قصور الشام، اپنے محل میں بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت عطا فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔